آپ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا انلیس کہ آٹے کا جو تھیلا ہے وہ 1600 روپے کا نہ ہو۔ ایک طرف وزیر خوراک بلال یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری تحقیق کی اور اس کے بعد روٹی کی قیمت جو ہے وہ 16 روپے کی گئی، اس میں آپ لوگوں کا کوئی لاس نہیں ہے، ابھی بھی آپ لوگوں کو پروفٹ ہے۔ تو آپ لوگوں کی ایسوسی ایشن اور تنور مالکان اس چیز پر کیوں آمادہ نہیں ہو رہے کہ اگر ایک غریب آدمی کو ریلیف پہنچنا ہے تو اس کو پہنچایا جائے؟ ایک بات میں ذرا ایڈ کر دوں ان کو بات، دیکھیں ہماری دیکھا دیکھی کے پی حکومت نے بھی 15 روپے کی روٹی کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو بات ہے نا بیچ میں، کچھ تو جو قیمت کم ہوئی ہے نا آٹے کی کہ انہوں نے بھی ہماری کاپی کیٹ بن کے لیکن ابھی تک اگر عظمیٰ صاحبہ ہم دیکھیں تو یہ باتیں جو ہیں ہم سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، نون لیگ کے حامیوں سے سن رہے ہیں، وزراء سے سن رہے ہیں، آپ جیسے لوگوں سے سن رہے ہیں، لیکن عام عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی ہے۔ یہ پراپر نوٹیفیکیشن ہے، یہ آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے، یہ میری آپ کی سوشل میڈیا کی بات ہرگز نہیں ہے۔ اچھا جی اسلم صاحب آپ سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی میرا تو بات کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، آپ نے میڈم کو بلایا، سارا انٹرویو آپ پورا کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے سر آپ کو آپ کا ڈیو ٹائم دیا جائے گا، آپ سے میں نے سوال کیا اس کا جواب دیجئے گا۔ آواز ذرا اونچی کرتے ہیں، تھوڑی سی آواز بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میڈم سے کہہ رہی ہیں جی ہم نے پورا ورکنگ کر کے تو ایک نوٹیفکیشن جو ہے ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ نے دی ہے، ہم محکمے اس سے وہ ورکنگ ذرا مجھے بتا دیں کہ انہوں نے تندور والے کی بچت کیا رکھی ہے، اس میں مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں تندور والے کی پرافٹ کیا ہے روٹی کے اوپر، تندور والے کو کتنے روپے دے رہے ہیں نان کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس کو اگر کوئی 4 پیسے بچتے ہوں تو وہ اپنی دکانوں کو بند کرنے پہ مجبور ہو۔ آج آپ کو پتا راولپنڈی میں ہڑتال ہو گئی ہے اس روٹی کی وجہ سے، آپ کو پتا اسلام آباد والے تندور بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح چکوار میں دکانیں بند ہیں۔ اب سر بندہ سراپا احتجاج ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمیں اس میں کچھ ملتا ہو یا ہمیں اس میں کوئی پرافٹ انہوں نے رکھی ہوتی یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشورہ کر لیتے، ان کے لیے بھی آسانی ہوتی، ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی۔ ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، عوام کو ریلیف ہم دیں گے، لیکن یہ پہلے ہمیں تو ریلیف دینا۔ یہ عظمیٰ کاردار بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ورکنگ میں مجھے اتنا بتا دیں کہ تندور والے کی پرافٹ کیا رکھی ہے، ایک روٹی کے پیچھے تندور والے کی کیا پرافٹ ہے، 2 روپے ہے، 3 روپے ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کوئی ایسا فارمولا بنایا ہوگا نا۔ جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم سارا کام جو ہے وہ ورک کر کے کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں ظلم یہ کر رہے ہیں کہ یہ دکانیں سیل کر رہے ہیں، ایک تندور والا جو رزق حلال کمانے والا بندہ ہے اس کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، جس نے بیچارے نے زندگی اچھا میں کبھی آفتاب جیل اسلم نہیں صاحب کی دیکھی، گفتگو آپ نے سنی، مطلب اس کی بھی بات کا کہ obviously جو آپ لوگوں نے آپ کی روٹی کی قیمت اور اس پہ جو پروفٹ مارجن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی سمجھا دیں، ایک یہ اور دوسرا یہ کہ ایک یہ گلہ ہم کیونکہ پچھلے دنوں بھی اسی ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے بات کی جاتی، ہمیں اعتماد میں لیا جاتا تو چیزوں کے یا نتائج جو ہیں وہ مختلف ہوتے۔ ان سے صرف پوچھیں کہ ان کو 20 کلو کا جو تھیلا ہے آٹے کا اس میں 500 روپے جو ہے ان کو ابھی کمی نہیں ہوئی، ذرا ان سے یہ پوچھ کے بتائیں۔ یہ جو حکومت نے فیصلہ لیا ہے وہ اس کے پیش نظر لیا ہے کہ ان کو آٹا جو ہے، ایک منٹ آفتاب صاحب، عظمیٰ صاحب بات کمپلیٹ کر لیں، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ آٹا ان کو 500 روپے سستا جو ہے دستیاب حکومت کر رہی ہے، تو اس کے پیش نظر عوام کو ریلیف پہنچنا چاہیے جو کہ روٹی کم کی گئی ہے، تو ان سے یہ پوچھیں کہ ان کو وہ مل رہا ہے کہ نہیں آٹا۔ بتائیں کہ آپ نے پروفٹ مارجن کیا رکھا ہے؟ سر آپ کو آٹا جو ہے وہ 500 روپے کم میں مل رہا ہے، 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ بجلی استعمال ہوتی ہے، پانی استعمال ہوتا ہے، لیبر استعمال ہوتی ہے، ہم دکانوں میں آپ اس کا جواب دینا، آپ 500 روپے کا دیں کہ وہ کس کھاتے میں 500 روپے آپ کو کم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ وہ کس کھاتے میں؟ 500 کا سنیں، یہ سنیے گا، یہ جو آپ کا 500 روپے والی بات کر رہی ہے بالکل آپ کر رہی ہیں، میں اس سے ایگری ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں، تھوڑا سا ہوم ورک کریں، جب 2200 روپے کا تھیلا تھا اس وقت 20 روپے کا ہمارا نوٹیفکیشن ہوا ہے ڈی سی آفس میں، 2200 روپے تھیلے پہ، آپ چیک کر لیں، یہ آن ریکارڈ آن ایئر بات کر رہا ہوں، ڈی سی آفس سے ابھی نوٹیفکیشن بگوا لیں۔ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی 500 روپے کم، 2800 سے
2300 रुपए तक जो है आटा आया है, मैं बिल्कुल से एग्री हूँ। लेकिन जब 2800 का थैला हो गया, हमने डीसी ऑफिस से एक एप्लीकेशन दी कि जी हमें ये रोटी अब 20 में 12 नहीं खाती, आप मेहरबानी करें इसको 25 का कर दे। हमें ये कहा गया निगरान सेटअप है, आप अभी इजी हो जाए, जब हुकूमत आती है। देखिए आफ्ताब साहब, वो जो आपकी उस्मा साहिबा से बात कर रहे हैं वो तो एक तरफ, लेकिन मैं ये आपसे बात करना चाहूँगी, जब एक तनूर में रोटी लगती है और जो खर्चा आप कह रहे हैं ना कि गैस का, लेबर का आता है, वो एक वक्त में एक तनूर में तकरीबन 18-19 रोटियां लगती हैं, और उसी तनूर में जो है वो नान भी लगते हैं, रोगनी नान भी लगते हैं, आलू वाला नान भी लगता है, कीमे वाला नान भी लगता है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कीमे वाले नान की बात करें तो वो 500-600 रुपये तक का भी, और इससे भी ज़्यादा कई जगहों पर जो है वो मैसर आता है। तो आप उन चीजों को माइनस क्यों करते हैं? वो भी तो उसी में ही काउंट हो ना, यानी वो गैस एक वक्त में ही गैस लग रही है ना, मतलब एक वक्त का वो खर्चा क्या डिवाइड नहीं होता तमाम चीजों पर? ये अभी कल हम डीजी इंडस्ट्री साहब के साथ बैठे हुए, नान की एवरेज पे अलहदा बिल डालते हैं। ये सारे अखराजात जो होते हैं ना, मैं टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ, एक अखराजात जो होते हैं वो रोटी और नान पर अलहदा डाले जाते हैं। एक पेड़े की एक कैलकुलेशन अभी मैं आपको बताऊं, हमें कम से कम 17 रुपए की रोटी पड़ रही है, कॉस्टली। ठीक है, जो हमने कल शेयर भी किया, बिलाल यासीन साहब को भी हमने दी है, उनके पास मौजूद है, कल हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है। आज फिर 11:30 बजे पूरे पंजाब की एसोसिएशन यहाँ पे आ रही है लाहौर में, और हम 11:30 बजे दोबारा मीटिंग के लिए, हम तो कोऑपरेटिव लोग हैं, हम यहाँ पे बैठ के मुज़ाकरात से मामला को हल करना चाहिए। अच्छा, कल जो आपकी बिलाल यासीन साहब से गुफ्तगू हुई, मीटिंग हुई, और आपने उनके साथ मीटिंग की, उनको अपना बताया कि ये खर्चा आता है, ये उस पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है, उस पर उनका क्या मौक़िफ़ था? क्योंकि या तो तनूरों को सील किया जा रहा है, या जो बकिया तनूर है वहां पर रोटी पुरानी कीमत पर मिल रही है। आज वो दोबारा इसलिए बैठ रहे हैं ना, पंजाब की बाकायदा दूसरी तंजीमें भी जो बाकी जिला की हैं वो भी लाहौर में आ चुकी हैं, तो हम कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम चाहेंगे कि ये मामला जो है वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए। सुन नहीं पा रहे उस्मा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, गुफ्तगू आपने भी सुनी। अभी अगर मसले के हल की तरफ आना है ना, ठीक है, वो अपनी एक बात पर अड़े हुए हैं कि हमें मज़ीद कमी चाहिए। एक तरफ हुकूमत है, कुछ तनूरों को जो है वो सील किया जा रहा है, बहुत सी जगहों पर पुरानी कीमतों पे चीज़ें मिल रही हैं। इस मामले को अब हल कैसे किया जाएगा? क्योंकि अगर ये लोग हड़ताल पर चले गए, जैसे कि रावलपिंडी में भी हड़ताल की जा चुकी है तनूर मालिकान की जानिब से, अल्टीमेटली इसका जो नुकसान होगा वो फिर एक गरीब आदमी को ही होगा। देखिए, बात सारी ये रोहमा के आप क्या चाहती हैं कि हुकूमत हर एक से ब्लैकमेल हो जाए, तो फिर तो मामला रुक जाएगा ना, फिर अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक और मिसाल छोटी सी देती हूँ। मुर्गी का जो रेट है उसको जब हुकूमत ने रेगुलेट करने की कोशिश की है कल परसों, तो जितने भी ये मुर्गी फरोश हैं ये अंडरग्राउंड ले गए हैं गोश्त, और इन्होंने वो गायब कर दिया है, क्योंकि वो जो हुकूमत कहती है कि भाई अगर इसकी कीमत कम करो, तो वो नहीं करने को तैयार, बल्कि कल तो 1200 रुपये पे ये ब्लैकमेल करके लोगों को ये मुर्गी का गोश्त दे रहे थे। तो ये मुनाफाखोरी हमारे डीएनए में रच बस गई है। अब इसको मैं सिर्फ एक सवाल आपसे भी करूंगी और इन सारों से भी करूंगी। तीन दफा पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमत कम हुई है ना कि नहीं? हमारे सामने बड़ी बात, 350 तक जाते जाते वहां से कम हुई है, वहां से कम हुई। लेकिन इनसे ये जरा पूछें कि जब भी पेट्रोल की कीमत कम होती है, क्या इन्होंने 1 टका भी कभी कम किया है रोटी में? 1 टका इन्होंने कभी कम नहीं किया। और जैसे ही कोई और उनका जैसे नहीं रोमा, देखिए ना, असूल की बात है। ये कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, फलानी चीज महंगी हो गई, तो जब महंगा हो गया तो फौरन आप कीमत बढ़ा देते हैं, किराए भी फौरन बढ़ जाते हैं, कीमतें फौरन बढ़ जाती हैं, अवाम के ऊपर पूरा बोझ पड़ जाता है। और जब हुकूमत नीचे करती है कीमत किसी चीज की, मजाल है जो कोई भी ये चीज खुर्दोनोश की जो है वो नीचे ले आए। अच्छा, एक ये देखें, हम तो सरकारी रेट की बात कर रहे हैं, डंडे के पीरे हुए ना सारे। ये अगर वो डंडे के पीर भी हैं तो ये देखें, इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, अगर ये माफिया इसमें इन्वॉल्व है, उसकी हौसला शिकनी करना, ये बिल्कुल हुकूमत का काम है, अवाम का काम है। हुकूमत कर रही है, हुकूमत कर रही है। एक और चीज, आप हुकूमत का साथ दें, आप हुकूमत का साथ दें। सरकारी की
عوام آپ کے ساتھ ہے. سرکاری قیمت کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ہے روٹی کی اگر سرکاری قیمت جو ہے وہ 16 روپے ہے, مل 20 روپے پہ رہی ہے. اسی طرح سرکاری قیمت جو ہے مٹن کی وہ 1600 روپے ہے, مٹن جو ہے وہ 2200 کا مل رہا ہے. تو دیکھیں نا یہ غلط باتیں ہیں نا, یہ غلط باتیں ہیں روما. غلط باتوں کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک اس طرح کرنا ہے کہ پھر دیکھیں نا آپ پھر گلا کرتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ اس کا اطلاق ہو رہا. اب حکومت جب اطلاق کر رہی ہے وہ قانون کے ذریعے ہو رہا ہے, وہ پرائس کنٹرول کمیٹیز اور میجسٹریٹس کے تھرو ہو رہا ہے, وہ اے سیز اور ڈی سیز کے تھرو ہو رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں عام سراہنا تو یہ چاہیے ہے کہ حکومت نے اس ضمن میں ان کی منتھلیز جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں کیونکہ کبھی بھی سرکاری ریٹ پر چیزیں نہیں ملتی. نہیں دیکھیں نا بات ساری یہ ہے کہ ہم کو منافع خوری کی عادت پڑ گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 5% منافع نہ ملے, ہمیں 20%, 50%, 100% منافع ملے. اب یہ منافع کی شرح کم کریں نا اپنی, تاکہ وہ ریلیف عوام کو پہنچے. وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. بات کی عام تاثر عوام میں یہی ہے کہ وہ حمزہ شہباز شریف صاحب طے کرتے ہیں. عام تاثر لوگوں کی بات نہیں, وہ دیکھیں حمزہ شہباز شریف تو اب ہے ہی نہیں, وہ تو سینٹر میں چلے گئے, پرانی کہانی ہے. اور یہ سارا جو ڈرامہ ہے یہ پی ٹی آئی کا رچایا ہوا تھا کہ ہر ایک کے خلاف آپ ایک مہم سٹارٹ کر دیں اور سوشل میڈیا پہ شروع ہو جائیں, نہ کوئی اس کا ثبوت ہو, نہ کوئی اس کے سر ہو, نہ پیر ہو, بس ہر ایک کے خلاف الزامات کی بارش آپ کر دیں. یہ وتیرہ ہے ان لوگوں کا. کیا ان کے پاس ثبوت تھا؟ کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس. پاکستان تحریک انصاف کا خود ہی ذکر کر لیا. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب لنگر خانے جو تھے ان کو کھولا گیا تھا اور وہاں سے لوگوں کو بکاری بنا تب آپ اس پر تنقید کیا کرتے تھے. ایک اس کا اگر ہم دیکھیں تو تب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب لنگر خانے کھولے گئے تھے تو یہی لوگ اس پر تنقید بھی کرتے تھے. بیٹھے یہ دیکھیں فوڈ منسٹر جو ہیں ہمارے بلال یاسین صاحب, ان کے پاس جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو ان کو گوش گزار کریں تاکہ وہ ایک مل بیٹھ کے ہم عوام کو ریلیف پہنچا سکے. ان میں جذبہ تو آئے نا. اچھا ایک طرف دیکھیں عثمان صاحبہ ابھی ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, لیکن نواز شریف صاحب کی ہم بات کریں سو جب پاکستان مسلم لیگ نون کو ابھی جب حکومت ملی سو یہی کہا جاتا تھا کہ معیشت کو بہتر کیا جائے گا, نواز شریف صاحب ملک کو بچانے آ رہے ہیں, لیکن ان چیزوں پر اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی. اور ایک تنور کا وزٹ کرنا obviously اس پر بھی ابھی ہمیں پوری طرح سے امپلیمنٹ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے نواز شریف صاحب, آپ اس پر کیا کہیں گی کہ نعرہ تو انہوں نے معیشت میں بہتری کا لگایا تھا لیکن ابھی تک ہمیں پریکٹیکلی چیزیں اس طرح سے ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. روما دیکھیں وہ ہمیشہ میاں محمد نواز شریف مثال دیتے ہیں اپنی پچھلی حکومت کی جو کہ 2013 سے 2018 تک, اس میں جو مہنگائی کی شرح کیا تھی, صرف 4%. ٹھیک ہے, وہ بھی تو ان کے زمانے کی تھی, اور روٹی 4 روپے کی ملتی تھی وہاں پہ, بجلی جو تھی وہ 7 روپے کی یونٹ تھی. ٹھیک ہے, یہ جو لاسٹ ان کی حکومت تھی. اب یہ جو اتنا ٹائم گزر گیا ہے اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک طوفان کی طرح یہ مہنگائی جو ہے یہ بڑھی ہے, اس کو واپس لانا یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. ابھی ہم لوگوں نے جو اپنے مینیفیسٹو میں جو بات کی تھی کہ ہمیں, اور ابھی یہ آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی ایک آؤٹ لک رپورٹ بھی آئی ہے کہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی مہنگائی, لیکن اس میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ کوئی جادو کی چھڑی سے نہیں ہوگا کیونکہ ہم ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں جو کہ ناگزیر ہے, اس کے بغیر ہماری اکانومی اس وقت نہیں چل سکتی ہے. اور آئی ایم ایف کی آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, پورے قوم کو بھی پتہ ہے کہ کیا شرائط ہوتی ہے, سخت شرائط ہوتی ہیں. وہ سب سے پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھواتے ہیں, وہ اب ہماری حکومت کے آنے سے پہلے گیس کی قیمت بھی بڑھ گئی تھی, بجلی کی قیمت بھی بڑھ گئی تھی, پیٹرول کی قیمت کم تھی, نہیں لیکن وہ اینڈ پہ کم تھی, اب بڑھی ہے, 2 دفعہ بڑھ چکی ہے. اب دیکھیں میری بات سنیں روما, کوئی سیاسی حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ عوام پہ کسی قسم کا بوجھ ڈالے. یہ بہت ایک مجبوری ہوتی ہے, اور مجبوری وہی ہے جو آئی ایم ایف کا توق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. وہ اگر ہم ان کا سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ سبسڈی ختم کر دیں, ہر قسم کی سبسڈی وہ کہتے ہیں ختم کر دیں. تو سبسڈی ختم کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر وہ عوام پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو وہ چیز جو ہے ابھی آئی ایم ایف کا چونکہ ہمارا پروگرام فائنل ہو رہا ہے تو ہمیں ان کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں. جیسے ہی ہمارا یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو میکس, اب دیکھیں آپ کو 30 ارب یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی پیٹرول کا جو ریٹ بڑھا ہے یہ بھی کمی کی طرف آئے گا, بجلی کی قیمتوں میں ہم نے ہمیشہ سے ویسے چیزوں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے, واپسی کی طرف نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے آتے ساتھ ہی 30 ارب کے ریلیف پیکیجز کہاں سے, یہ سبسڈیز تھی نا, یہ حکومت نے اپنے بجٹ سے نکالا.
تاکہ عوام 65 لاکھ گھروں کو یعنی کہ 2.5 کروڑ عوام کو تقریباً ریلیف پیکیجز گھروں تک ملے. تو یہ 30 ارب بھی تو کہیں سے نکالے نا حکومت نے. تو حکومت کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے ان کو ہر قسم کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے, عوام کو تھوڑا بہت ریلیف مل جائے. لیکن یہ IMF کا جو تھوڑا ابھی ہمیں ساری قوم کو برداشت کرنا پڑے گا, یہ تھوڑا سا 1 سال مشکل ہے, اس کے بعد الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن ابھی جس ایشو پر ہم بات کر رہے تھے, روٹی والے ایشو کی, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے اس کا الٹیمیٹ حل کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں, جس طرح ان کا تو زور اسی پہ ہی چلے گا, متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن وہ کہہ بھی رہے ہیں ہم ہڑتال پر چلے جائیں گے. راولپنڈی میں ہم آلریڈی ہڑتال دیکھ رہے ہیں. اس پر حکومت کا اگلا لائے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کس طریقے سے امپلیمنٹیشن جو ہے اس پر کروائی جائے گی؟ کیونکہ حکومت کی جانب سے جرمانے عائد کرنا, تنوروں کو سیل کر دینا, ان کی جانب سے ہڑتال پر چلے جانا, اس میں الٹیمیٹلی آپ دیکھیں نقصان عوام ابھی تک دیکھیں, ابھی تک انہوں نے اس کا تو جواب دیا نہیں کہ جو 500 روپے کم کیے گئے ہیں 20 کلو تھیلے پہ آٹے کے, تو اس کا تو یہ جواب دے نہیں رہے کہ وہ جو 500 روپے کا ان کو ریلیف ملا ہے وہ اس کو آگے کیوں نہیں پاس کر رہے ہیں عوام کے طرف. پہلے اس کا تو جواب مجھے لے کے دیں. ہم گیس کو چھوڑ دیں, آپ پیٹرول کو چھوڑ دیں, آپ اس کا مجھے جواب دیں کہ وہ بھی تو 500 روپے کم ہوئے کہ نہیں. ہمارے خرچے اس میں نہیں پورے ہو رہے. لیکن یہ دیکھیں ایک 500 روپے کی ایک بڑی یعنی کہ میجر ایک قسم سے یہ کمی کی گئی ہے آٹے کے تھیلے میں, تو اس کو لیکن دیکھیں ایک عام آدمی کا کنسرن یہ نہیں ہے, ایک عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو روٹی جو ہے اگر 16 روپے سرکاری ریٹ ہے تو اس پر ملے, مٹن کی قیمت سرکاری ریٹ 1600 روپے ہے اس پر ملے, جو سرکاری ریٹ سبزیوں کا دالوں کا حکومت کی طرف سے بتایا جاتا ہے اس پر ملے. بٹ انفارچونیٹلی نہ ہمیں مٹن 1600 روپے کا ملتا ہے سرکاری ریٹ پر, یہاں لیکن اب روما اب جب حکومت پوری کوشش کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں یہ 4 سال فعال نہیں تھیں. ہم اتنا منتیں کرتے تھے, وہ اسلم اقبال کے انڈر ہوتا تھا یہ کہ خدا کے لیے ان کو آپ فعال کریں, ہر ایک نے اپنی قیمت لگائی ہوئی ہے, وہ نہیں انہوں نے نہیں بحال کی ہے. اب بحال ہوئی ہیں, مریم نواز صاحبہ پوری کوشش پہ لگی ہوئی ہے. بٹ لیٹس سی اس معاملے کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے.